تصور کریں ایک ایسی کائنات جہاں ہر شے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا ایٹم اپنے خالق کے حضور سر جھکاتی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت 18 میں ارشاد ہوا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ لیکن ہم نے تو انہیں کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا۔ اگر ہم اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں تو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی۔ آئیے اس کو محسوس اور سمجھنے کے لیے کائنات کی گہرائیوں میں سفر کریں۔ ہم سجدے کو نماز سے جوڑتے ہیں، ایک انسان کا اپنے رب کے سامنے جھکنا، لیکن کیا پہاڑ، درخت یا ستارے بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کی ترتیب کو دیکھنا ہوگا۔ 1609 میں گیلیلیو گیلیلی، ایک ایٹالین سائنٹسٹ، جس نے پہلی بار ٹیلیسکوپ کا رخ خلا میں کیا، جس سے اس نے زمین میں سے ہی سورج اور چاند کو قریب سے دیکھا۔ چونکہ اس سے پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دنیا ہی ارتھ کا سینٹر ہے، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ سیاروں پر لائٹ اور سیاروں کی موومنٹ مہینوں کے ہر کچھ دنوں میں بدلتی رہتی ہے، جہاں سے اس کے مزید مشاہدے کیے گئے، جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ارتھ کا سینٹر ہماری زمین نہیں بلکہ سورج ہے۔ پھر بعد کی تحقیقات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاوہ کئی اور سیارے ہیں جو سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ سورج بھی کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ اس سورج کے جیسے اربوں کھربوں سٹارز کی طرح ہمارا سورج ملکی وے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں سٹار سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے گلیکسیز اور سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں کھربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ ایک سپر میسیو بلیک ہول جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے، جس نے پوری گلیکسی کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین اور مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز کو ملا کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ آپ نے ان سب میں ایک کامن سی بات محسوس کی ہوگی کہ یہ سارے سٹارز، گلیکسیز اور پلینٹس کسی نہ کسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی زمین سے باہر کی بات، اب زمین کی بات کر لیتے ہیں۔ ہر ایک چیز ایک چھوٹے سے ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں۔ یہ ہر اس چیز میں ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نہیں جس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، یہ نہیں۔ لیکن ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے پارٹیکلز ہیں، جیسے نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور الیکٹران ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح پلینٹس سورج سے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے ارد گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی گھوم رہی ہے۔ لیکن اس کا آیت ان سب سے کیا لینا دینا ہے؟ لینا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں یہ فرمایا ہے، اس صورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ حج میں مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے الیکٹران ایٹم کے گرد، سیارے سورج کے گرد، اور ستارے بلیک ہول کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، ایک عظیم سجدہ جو ہر مخلوق کر رہی ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔